السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پہ، جبکہ انہی میں سے اپنا محبوب پیمبر سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، نصیب فرمایا، جو ان پہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے گندے ماحول کی تطہیر کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ بے شک اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سب لوگ ظاہر باہر گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہے درس علم و تہذیب سیرت محمد کی، رواداری کی ہر منزل پہ جسے ذو فشاں دیکھا، بہت آئے نظر جہاں میں سہیل مگر اس شان کا بندہ، نہ بالائے فلک پایا نہ زیر آسماں دیکھا۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بیٹو، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، تحمید، تقدیس، تکبیر، تحلیل اتنی ہو جتنی اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ حضرات، صاحب و ساتھیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں اپنے پیر و مرشد، رہبر و رہنما اور مقتدا، جسے اللہ نے مومنوں کے لیے اپنا احسان فرمایا، انہی کی مناسبت سے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا، حضور کی منقبت میں، مدحت میں، آپ کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے۔ ویسے اس بندے پہ اللہ کے بڑے فضل ہیں۔ پہلا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اعلیٰ مخلوق، پھر کرم فرمایا ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑا فضل فرمایا کہ مقتدا، پیشوا، رہبر، رہنما، پیغمبر وہ عطا فرمایا جس جیسا نہ آیا نہ رب نے بنایا، جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جس کی صورت بھی لاجواب، جس کی سیرت بھی لاجواب، وہ جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، کاملوں میں اکمل، اور سیرت اس کی اکمل، افضل، اشرف اور اعلیٰ۔ حضرات، بحیثیت مسلمان، ویسے چونکہ بہت سارے علماء ہیں، مختلف عنوانوں پہ گفتگو فرمائیں گے، میں اس کو کیوں شروع کر رہا ہوں؟ اپنے مرشد و رہبر، پیشوا اور رہنما کے متعلق ایک مومن کو علم ہو تاکہ اس کی محبتوں کی معراج بڑھتی چلی جائے۔ جسے پروردگار نے ہمارا مرشد و رہبر بنایا، اس کا نام بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، نظام بھی اعلیٰ، ذات بھی اونچی، بات بھی اونچی، خلق میں بھی اعلیٰ، خلق میں بھی اعلیٰ، ہر اعتبار سے اعلیٰ۔ جہاں تک آپ کی صورت طیبہ کا ذکر ہے، بنیادی طور پر یہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، اور مانتا ہوں کسی کے حسین ہونے سے انقلاب نہیں آتا، انقلاب سیرت کی وجہ سے آتا ہے، کردار کی وجہ سے آتا ہے۔ مجھے یہ بھی احساس ہے، مگر رب کا کرم دیکھیں، جو مرشد، جو رہبر ہمارے مقدر میں آیا، وہ صورت میں بھی اجمل، سیرت میں بھی اکمل۔ ایک ذہن میں رکھیں بات، صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، یہ میرا سبق آج پکا کے لے جانا۔ صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر باشعور اور غیور مسلمانوں، سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے دلیل؟ ہمارے مرشد و رہبر کا حقیقی چچا، ویسے تایا چچا ہی ہمارے ہاں اردو میں بولتے ہیں، آپ کے والد سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کے والد 3 حقیقی بھائی ہیں، حضور کی 4 دادیاں ہیں، سردار عبداللہ، سردار ابو طالب اور سردار عبدالعزیٰ، جس کا معروف نام ہے ابو لہب۔ یہ 3 حقیقی بھائی ہیں۔ حقیقی چچا سردار عبدالعزیٰ حسین اتنے، اس کا چہرہ شعلے مارتا تھا، اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، مگر اس کے حسن نے، اس کے سنپڑ نے، اس کی خوبصورتی نے اسے فائدہ نہیں دیا، بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ایک اور ہے،
یہاں کا رہنے والا نہیں، سردار نہیں، قریشی نہیں، ہاشمی نہیں، تیمی نہیں، مکے کا باسی نہیں، باہر سے آیا ہے۔ پھر سردار نہیں، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، غلام کا پوتا ہے، نسلاً بعد نسل غلام ہے، ویسے بھی سیاہ فام ہے، یعنی شاہ کاڑا رنگ ہے، موٹے موٹے انگ ہے، یہ سادہ ترجمہ۔ شاہ کاڑا رنگ ہے، موٹے موٹے انگ ہے، حبش اس کا دیس ہے، یہاں یہ غلام ہے، نام اس کا بلال ہے، صورت پرکشش نہیں، جاذب نظر نہیں، انگ موٹے ہیں، رنگ کاڑا ہے، مگر سینے میں سیرت کا چراغ دھک دھک کر رہا ہے۔ یہ کاڑا بلال پاک محبوب کے پاک شہر مکہ مکرمہ کی پاک گلی میں چلتا ہے، جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی ہے۔ تو پتہ چلا سیرت صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ پروردگار میرے کردگار، میں تیرا شکر کن الفاظ سے ادا کروں؟ مجھے جو رہبر دیا، جو پیشوا دیا تو نے، اس کا نام ہی تو نے اعلیٰ رکھا، اپنے نام سے نکال کے رکھا۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ اللہ تیرا نام محمود، محبوب کا نام محمد صلی اللہ کم کری جانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذاتی دوسرا نام آپ کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو نام ذاتی ہیں، باقی صفاتی ہیں۔ دادا نے نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں آمنہ نے نام احمد رکھا۔ تورات نے جناب کا نام محمد ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم، انجیل نے آپ کا نام احمد ذکر کیا، قرآن نے دونوں نام بتائے۔ دونوں ناموں کا مادہ حمد ہے، حمد، ہا میم دال۔ ساڈے زمانے چ ہے میم دال ہوندی سی، ہن ہا میم والا دور آ گیا۔ ہا میم دال حمد، پڑھی لکھی دنیا جانتی ہے حمد کا معنی ہوتا ہے وہ تعریف جو اس تعریف ہونے والے کی ذات میں واقعتاً پائی جاتی ہے۔ اسی لیے حمد صرف رب کی ہوتی ہے کہ رب میں ہر تعریف ہے، حمد صرف رب کی۔ دیکھا یہ روایتاً کہتے ہیں حمد و نعت، نعت ہوتی ہے حضور کی تعریف، حمد ہوتی ہے رب کی تعریف۔ مادہ ہے حمد، محبوب کے دو ذاتی نام، رب کا نام میں نے کیا بتایا محمود، اور اس امت کا نام حمادون، تعریفیں کرنے والی، سجدے کرنے والی، قیام کرنے والی، درود پاک کے نغمے گانے والی، رب کی حمدوں کے نغمے ہما وقت زبانوں پہ جاری رکھنے والی، حمادون اس امت کا نام۔ مولا تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ حشر کی گھڑی ہے، ساری کائنات پریشان کھڑی ہے، وہاں کوئی جھنڈا نہیں، یہاں بڑے بڑے جھنڈے الگ الگ اپنے، فلاں پارٹی کا، فلاں کا، فلاں کا، ملک کا، فلاں کا، پورے حشر کے میدان میں ایک جھنڈا، ایک جھنڈا، وہ میرے پیر و مرشد کے دست رحمت میں ہوگا۔ پورے حشر کے میدان میں اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد والا جھنڈا۔ آپ نے فرمایا آدم و من دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کے سارے نبی بھی میرے جھنڈے نیچے آئیں گے۔ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے حشر کو حضور کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمانا۔ نام اعلیٰ عجب نام ہے، محمد نرالا، محمد محمد سوہنا کملی والا، محمد دا نام ساری دنیا تو آلہ، محمد دا نام بھاویں دشمن الاون
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਭ ਦੋਨੋਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੇ ਪਾਵਨ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हज़रात सूरत, मैं सिर्फ सूरत पे गुफ्तगू करूँ, बड़ा आलिम तो मैं नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ, उलमा का कश बरदार हूँ, मगर दिलेरी और जुर्र से कहता हूँ पूरी रात बीत जाए मेरे महबूब के महमद व महासन हुस्न के वो शोले शायद मेरे से बयां ना हो सके। मैं एक दो देग में दाने के तौर पे मशहूर है दुनिया में हुस्न यूसुफ, ठीक है ना, और तू कोई यूसुफ है? हुस्न यूसुफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आधी दुनिया का हुस्न दिया था। जब जुलेखा के बारे में चे में गोइयाँ हुई ना, उसने शहजादियाँ सारी इकट्ठी कर ली, उन्हें अमरूद और सेब दिए, नई छुरियाँ भी दे दी कि कटी जाओ तो खाई जाओ। उधर प्लानिंग ये की कि जब ये फ्रूट काटने लग जाए हज़रत यूसुफ सिद्दीक को वहाँ से गुजार दो। हुस्न यूसुफ का जब लश्कारा और नज़ारा ये देखेंगी कैफियत बदल जाएगी। ये फल काट रही थी कि हज़रत यूसुफ वहाँ से गुज़रे अलैहिस्सलातो व तस्लीम। हुस्न यूसुफ को देखा, हवास बाख्ता हो गई। कुरान कहता है कुल्ला हाशा लिल्लाह मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। अल्लाह जी सोए ते बंदा ही नहीं, को आसमान तो फरिश्ता आ गया। इन मलकुन करीम, बशर का इनकार कर दिया। इतना हुस्न, इतना हुस्न। मेरी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, थोड़ा थोड़ा तो हिस्सा पाई जाओ ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। माँ जी फरमाती हैं मिस्र की शहजादियों, तुमने हुस्न यूसुफ देखा, फल काटने की बजाय हाथ काट बैठी। उंगलियां थी, हाथ ही है, ये हाथ में शामिल होता है। फ़क़त्ताना ऐदियहुन्ना, हाय काश तुम कहीं मेरे यूसुफ, माँ जी कहती हैं तुम कहीं मेरे यूसुफ, फातिमा के बाबा यूसुफ, हसनैन के नाना यूसुफ के हुस्ने पा फारसी में कहते हैं पाँव को, हुस्ने पा को देख लेती, तुम वो छुरियाँ अपने जिगर पे चला देती। क्यों? हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आँचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। जितने औसाफ सी कुल नबियाँ अंदर वो सारे ही पाए ने मदनी पैगंबर सल्लल्लाहु। दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना, कोई बोल हिलन तो रवे ना, दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ है भाई, फ़र्ज़ है, पढ़ना है। मेरे लिए नहीं, मैं वैसे भी आदी नहीं ते मंगवी धाड़ दा मैं कायल भी नहीं। मैं झट बात कमा सुभान अल्लाह आखो, उच्ची बोलो, ना ना, मेरी तबीयत में भी नहीं। तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र है बाहर के ममालिक में जाने का ऐसा इत्तेफाक है, वहाँ ये रिवाज भी नहीं, ये हमारा ही रिवाज है यहाँ। वहाँ तो ईमानो ईमानी तकरीर करनी है, लोग सुनते तवज्जो से हैं, ये बात ठीक है, मगर बोलना सुभान अल्लाह कहना कतन रिवाज कोई नहीं। आदी हो गया हूँ, इसलिए मेरी तबीयत पे तो असर नहीं ना, मैं इस चार्ट पे लगा होया, लेकिन अपने अजर के लिए, नबी से मुहब्बत के लिए, अपनी अकीदत के लिए इससे बड़ा वजीफ़ा कोई नहीं हुजूर पे दरूद पाक पढ़ने से। इसलिए ये ज़रूर जहन में रखिए, जहन में रखने की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं तकाजा कर रहा ऊंची पढ़ो, मुझे सुनाओ, बुलंद आवाज़ आए, बाहर जाए, नहीं। आपने अपने अपने ईमान के मुताबिक दरूद ज़रूर पढ़ना है इंशाअल्लाह। हजरात आइए, सुनी हुई बात आपने पहले बड़ी मर्तबा, और मेरी तबह, मेरी आदत है, मैं चूँकि गुलिस्तान रिसालत का चौकीदार हूँ और अहले हदीस उलमा का कफ्श बरदार हूँ। आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ शेख साहब, आ जाओ, बट थोड़ा वन जाओ, वल बोलना पोसी मैनू, तो बिठा बच्चे, आ जाओ।
اور پتر پڑے ہوئے بینڈ دے گل پھر رک جاندی لا لے کے کسی بس پتر بس جزاک اللہ جزاک اللہ رہے نام رب کا حضرات توجہ میں فطری طور پہ ایمان کے طور پہ عقیدے کے طور پہ میں تو اس پروانے کا قائل ہوں جس نے کہا تھا ہزار بار بشویم دہن ز عطر و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست اگر میں اپنے منہ کو عطر و گلاب کے عطر سے ہزار بار بھی دھو لوں اب بھی حضور تیرا نام لیتے ہوئے سمجھتا ہوں اس کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہوا وہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں تشریف لائے وہ شہر مکہ مکرمہ بن گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین مکہ مکرمہ اور جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے آپ کے قدم مبارک یثرب کی وادی میں لگے تو وہ یثرب مدینہ بن گیا بلکہ مدینہ طیبہ بن گیا مدینہ منورہ بن گیا حضرات بحیثیت اہل الحدیث کا فرزند اور گلستان رسالت قدنا چوکیدار کونین کا رب گواہ جب میری زبان پہ اس پاکیزہ شہر مدینہ کا نام آتا ہے جب میں کہتا ہوں مدینہ ٹھر جاتا ہے سینہ اور میں اکثر ہمیشہ بلکہ اپنی گفتگو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے بلکہ اس سے بھی پروانہ آگے بڑھ گیا اس دھرتی پہ ایک بستی ہے مدینہ اس دھرتی پہ ایک بستی ہے جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے آگے یاد حضور کی ذات جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے حضرات وہ مدینہ طیبہ ہے آج 13ویں رات ہے کل 14ویں ہے 14ویں رات ہے چاندنی کمال کی ہوتی ہے اور بڑا یہ پرسکون منظر ہوتا ہے ستارے کم کم نظر آتے ہیں شہر مدینہ طیبہ ہے مسجد نبوی کا مبارک صحن ہے میرے اور آپ کے پیر و مرشد کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ سرخ جوڑا زیب تن کر کے مسجد کے صحن میں تشریف فرما ہے پروانوں کی بھی عجیب معراج اور سوچ اور اپروچ ہے صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ادھر آسمان کا چاند پورے چوبن پہ ہے 14ویں کی رات ہے اور ادھر آسمان کا چاند دیکھتا ہوں مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا 2 جہان کا چاند ہے میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی 2 جہان کے چاند کو دیکھتا ہوں پھر میں تقابل میں لگ گیا کبھی اس کو دیکھوں کبھی اس کو دیکھوں یہ اعلیٰ کہ وہ اعلیٰ یہ زیادہ رنگ والا وہ اعلیٰ کہتا میں بے بس ہو گیا بار بار دیکھا روایت کرندہ ہے جابر سہارا ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا چنو 14ویں سی کوئی سی تارا میں دوہاں نو دیکھا دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم سے آیا محمد دا چہرہ سوہنا نظری آیا صورت طیبہ اس پہ باقی چھوڑ دیتا ہوں آگے مجھے اجازت نہیں دے گا پروانے نے حد کر دی تخیل بھی کمال ہوتا ہے
کہتا از سر تا پا، سادہ سی فرض، پاؤں کو کہتا، میں پہلے بتا گیا ہوں، از سر تا پا، از پا تا سر، از سر تا پا، از پا تا سر، حسین نازنین دل نشینے پیارے تو سر سے لے کے پاؤں تلک، پاؤں سے لے کے سر تلک حسین بھی ہے، نازنین بھی ہے اور دل نشین بھی ہے۔ وہ مرشد وہ رہبر رب نے تیرے میرے مقدر میں کیا، جو صورت میں اجمل، جو جمیلوں میں اجمل، جو حسینوں میں احسن، جو کاملوں میں اکمل، اور جس کی سیرت طیبہ اللہ اکبر زندگی کا ہر گوشہ، ہر کونا، ہر حصہ، بچپن سے لے کے سرے تک، روایت پہ بحث نہیں۔ ابو سروان ساڑھے زمانے تے سے ہن تا سا، ابو سروان جناب کا رضائی چچا ہے، ویسے تایا ہے، اماں حلیمہ کے خامد کا بھائی ہے، سمجھا گی نا، دودھ رشتے چو چاچا۔ ابو سروان اس کا نام ہے، لمبی اس نے عمر پائی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، آج مدینہ طیبہ میں آیا، حضور مسجد نبوی میں نورانی محفل میں پاک ان بعض ہستیوں کے گروہ میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع میں تشریف فرما ہے۔ یہ بابا آیا، باہر کھڑا ہو گیا، کمر خمیدہ یعنی کبا ہو گیا، ڈنڈا پھڑیا، کبے لکل ٹوریا ہوتا ہے، دیکھ کے مسکرایا، کہتا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے بچپن میں حلیمہ کی گود میں کھیلتے ہوئے دیکھا، رأیتو کا سبیًا فما رأیتو خیرم من کا، میں نے حلیمہ کی گود میں تیرا بچپن خوب دیکھا، کونین کا رب گواہ بیٹا تیرے جیسا بچہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ پھر کہتا رأیتو کا فتیمن، فتیمن کہتے ہیں پنجابی سے الڑ عمر، اردو والے کہتے ہیں لڑکپن، پھر میں نے تیرا لڑکپن دیکھا، مثال بھی دی، حلیمہ کے مکان کے پیچھے بکریوں کے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھا، تیری الڑ عمر کو دیکھا، تیرے لڑکپن کو دیکھا، فما رأیتو خیرم من کا، اس عمر میں بانکا حسین اور پیارا اخلاق و اطوار والا بچہ لڑکا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ رائیتوں کا شابن، پھر میں نے تیری جوانی کو دیکھا جس پہ کائنات کا حسن ناز کر رہا تھا، جوان بھی جوان رانا تھا اور باحیا بھی کمال درجے کا تھا، کمواری باحیا لڑکی سے زیادہ حیا والا، مگر جوانی کی قوت روب اور حسن سے دوبالا، جوان میں نے تجھے دیکھا، فما رأیت خیرم من کا، اس عمر میں جوانی میں نے تیرے جیسا جوان نہیں دیکھا۔ میں اور آج اگلے لفظ کمال کے، آج پیارے آج تو نبوت کا تاج پہنے، آج تو نبوت کا تاج پہنے ان عقیدت مندوں کے جلوں میں بیٹھا ہے، ایسا میری آنکھیں کہاں سے دیکھ سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ابو سروان، تو نے مکہ دیکھا، تو نے بنو سعد قبیلہ دیکھا، تو نے مدینہ طیبہ دیکھا، تو نے عرب کا کچھ حلقہ دیکھا، عین ممکن تجارت کے لیے شام دیکھا ہو، کوئی اور ملک دیکھا ہو، تو نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ میں ذرا اس سے آگے نہ پوچھ لوں، میری ماں جی نے جناب سے کہا تھا پیارے جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں، جبریل نے بڑے بڑوں کو دیکھا، حسینوں کو دیکھا، نازنینوں کو دیکھا، ذرا پوچھ لو جبریل سے
ارے جبریل کیا تو نے میرے شوہر نامدار جیسا اور بھی کوئی دیکھا؟ حسن و جمال والا، اعلیٰ اخلاق والا، میٹھی زبان والا، دشمن کو موہ لینے والا، اور آگ پتھر برداشت کر کے بھی بندوں کا رب سے رشتہ جوڑنے والا تو نے اور بھی کوئی دیکھا؟ ترجمانی عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لین دے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جیسے میں نے شروع میں کہا کہ محبوب کی صورت پہ چلا تو بات ادھر رہ جائے گی، سیرت میں صرف ایک حصہ، ایک بات آج کی مجلس میں اور بات ختم۔ ویسے اصل سیرت ہے جو سبب انقلاب ہے، ایسے نہیں 40 سال آپ نے شریکوں میں گزارا، 40 سال۔ دو طبقے بندے نو چھیتی نہیں مانتے، ایک شریک نہیں مانتے تے گھر والی نہیں مانتی، یہ نہیں چھیتی مانتے۔ مثالیں بڑی میرے پاس باب سادی کی، مگر سنانا نہیں چاہتا، میں ٹائم بچانا چاہتا ہوں، پاکیزہ مجلس۔ یہ شریک ایسے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ایسا ہے، نام نہیں لیتے، صادق کہتے، امین کہتے، سچا اتنا ہے، نام ہی صادق اور امین ڈال دیا ہے۔ آپ نے آج 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرنا تھا، پہاڑی پہ کھڑے ہو کے ساری قوم کو نام بنام بلایا، ایک ایک کنبے قبیلے کے سردار کا نام لیا، واہ صبا واہ صبا، یہ لفظ تھے خطرے کی گھنٹی اور الارم ہوتے کہ بندہ کو پریشانی میں جلدی آؤ جلدی آؤ۔ لوگ اکٹھے ہوئے، اتفاق سے حضور سرور کونین اونچی جگہ پہ صلوات اللہ علیہ، اور عوام سامنے۔ اس عوام میں آپ کا حقیقی چچا سردار عبدالعزیٰ بھی تھا، جس کا بھی میں نے بتایا ابو لہب، وہ بھی بیٹھا ہے۔ آپ نے کمال، یہ ہے سیرت ویسے حالت کو کہتے ہیں، مگر جو عامی معنی میں، لغوی معنی میں، شرعی اصطلاح میں کردار، گفتار، اخلاق، میل ورتن، لین دین، لوگوں سے ملنا جلنا، یہ سیرت کا وہ پہلو ہے۔ حضرات آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میرے چچاؤ، میرے بڑوں، میرے بھائیوں، میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں، تم نیچی جگہ پہ ہو، میں پیچھے دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا پیارے اج تک تیرے منہ سچ تو علاوہ سنے ہی کچھ نہیں، تو نیچے بھی ہوتا ہم اوپر بھی ہوتے، یہ کہہ لیتے آنکھ کو دھوکہ لگ سکتا ہے، محبوب کی زبان میں فرق نہیں آ سکتا۔ مگر آپ تو ہیں ہی اونچی جگہ پہ، آپ ہیں ہی اونچی جگہ پہ، ہم مان لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بتاؤ، جب 40 سالہ میری زندگی جس میں بچپن، لڑکپن، جوانی ہے، اس کی تم صفائی دے رہے ہو۔ جب کہا تھا نا مان لو گے، کہا ما جربناک الا صدقا و مرارا، پیارے ہمیں جب بھی واسطہ پڑا تجھے سچائی پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے 40 سال، جوانی بھی گزر گئی، کن پٹی پہ اب بڑھاپے کے آثار شروع ہوئے، اگلی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، تو میں آج بھی سچ ہی بولوں گا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ نہ حضرت عزیٰ کی توہین کی، نہ حضرت لات کو برا کہا، صرف کہا قولوا لا الہ، چونکہ کلمے کا آغاز ہی نفی سے ہے، لا الہ الا اللہ۔ عربی تھے، عربی جانتے تھے، سیخ پاؤ گئے، یک دم بگڑ گئے، باقی تو کوئی چپ رہ گئے۔ حقیقی چچا پھٹ پڑا گستاخی کے انداز میں، کہنے لگا تبا لکا الہٰذا ما جمعتنا، استغفر اللہ العیاذ باللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان اس واسطے سدیا سی،
آپ تو خاموش ہیں، میرے رب سے خاموش نہ رہا گیا۔ کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹے۔ حضرات میں یہ کہنے جو سیرت وہ درخشندہ، آپ نے گواہی لے کے کہا اب تو مان لو لا الہ الا اللہ۔ تو جو بات میں آج کی مجلس میں کہنا چاہتا تھا بطور پیغام وہ دوسری ہے۔ حشر کی گھڑی ہے، کائنات پریشان کھڑی ہے، لوگ جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، رب سے منت کر کے حساب شروع کرواؤ۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب آج اتنے غصے میں ہے، کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا تو آئندہ بھی اتنے غصے میں نہیں آئے گا، میرے اندر قوت نہیں میں جاؤں۔ رب نے پوچھ لیا ہاتھ سے بنایا، جنت عطا فرمائی، نعمتیں دیں، تو تو نے پھر بھی وہ کام کیا جہاں سے روکا تھا؟ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ لوگ آدم ثانی نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی جواب دیں گے۔ غرض گھومتے گھومتے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کر کچھ نہیں سکتا تے رہنمائی کر دینا، حضور کی طرف چلے جاؤ۔ اب یہ ساری مخلوق وہاں چلے گئی۔ آپ فرماتے ہیں ایک تو اللہ کا مجھ پہ کرم، اللہ نے ہر نبی کو ایک مستجاب دعا دی تھی، ایمرجنسی کے لیے جب کرے گا نبی میں مان لوں گا۔ فرمایا سب نبیوں نے دنیا میں استعمال کر لی، میری امت میں نے محفوظ رکھی اپنی امت کے لیے وہ دعا۔ آپ فرماتے ہیں میں سجدے میں پڑ جاؤں گا، اللہ وہ کلمات مجھے القاء کر دے گا، سکھا دے گا جو آج مجھے یاد نہیں، رب کی تعریف کے، توصیف کے، تکبیر کے، تحلیل کے، اس طرح کلمے بولوں گا، رب خوش ہو جائے گا، کہے گا ارفع رأسک یا محمد، پیارے صلوات اللہ علیہ، سر اٹھا، سل توتا، مانگ جو چاہیے عطا کر دوں گا، سفارش کر تیری سفارش قبول کر لوں گا۔ حضرات وہ صاحب سیرت، فکرہ جو کہنا چاہتا ہوں، حضور کی سیرت اپنانے کی شے ہے۔ یہ میرے ساتھ آپ نے بولنا، حضور کی سیرت اپنانے کی شے ہے، منانے کی نہیں۔ جنہوں نے اپنائی ہے انہوں نے پھر اللہ سے وہ عزت پائی ہے، دنیا پہ چلتے ہیں تو جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آئی ہے۔ حضرات ذی وقار یہی میسج اور پیغام اس موقع پہ پہلا حصہ آمادن میں نے بیان کیا، چونکہ پروپیگنڈے کا دور ہے، غلط فہمی چھٹ جائے کہ ہمارے جیسا اللہ کے فضل و کرم سے، میں تو خطیب بھی نہیں، بڑا عالم بھی نہیں، الحمدللہ میرا سٹیج علماء سے زرخیز ہے، جو حضور کی سیرت اور صورت اور آپ کے اقوال، افعال، احادیث فرزند اہل حدیث بیان کر سکتا، اللہ کی رحمت سے کسی اور کو کیسے جرت ہوگی؟ اللہ نے یہ سب نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اگرچہ اپنے دوستوں کے برابر نہیں ہیں ہم، مگر کسی غیر سے کم بھی نہیں اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ۔ صرف یہ میں باور کروانا چاہتا تھا، آج کی مجلس میں سورت کا تذکرہ کیا ہے اور سیرت طیبہ اپنانے کی دعوت دی ہے۔ آج ہم یہاں بار بار جلسوں میں، بعضوں میں، پروگراموں میں وہ سامنے لکھا اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جگہ جگہ ہمارے دعوے نعرے یہی ہیں۔ ہماری جلسوں میں، ہماری وعظوں میں، ہماری کانفرنسوں میں، ہمارے سیمینارز کے اندر ایک ہی آواز، لوگو اہل حدیث وہ ہوتا ہے جس کے انگ انگ میں حضور کی محبت رچی بسی ہوئی ہو، حضور کی محبت رچی بسی ہوئی ہو، جس کے انگ انگ میں حضور کی محبت ہوگی وہ کائنات سے کٹ سکتا ہے، حضور سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہاں بھی ہم محمد 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 سونا کملی والا کہتے جا رہے ہیں، اور حشر کو بھی یہی آواز ہے اذهبوا الی محمد، محمد محمد ہوگی، وہاں بھی چھٹکارا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پروردگار عالم مجھے اور آپ سب کو سرور کونین صلوات اللہ علیہ سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اس محبت میں ڈوبی ہی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ عزیز مکرم مولانا ریاض سلفی اور پوری جماعت کو نام لیے بغیر
دل کی اتھا گہرائیوں سے بلا مبالغہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھی محفل، بہت اچھا پروگرام سجایا۔ زیادہ مبارک آپ کو دیتا ہوں جو حضور کی محبت لے کے آپ مجلس میں تشریف لائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔